السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بہت ہی پیارا سا ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے محبت فاتح عالم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس خوبصورت سے ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ موسم کی خوبصورتی اپنے عروج پر ہے۔ کالی کالی گھٹائیں جھوم کر آ رہی ہیں۔ بادلوں کی گرج اگرچہ خوفناک ہے، پھر بھی موسم کی وجہ سے دل کو لبھا رہی ہے۔ کسی بھی لمحے ساون کی بوندیں برسنے والی ہیں، مزید دل کو تڑپانے کے لیے۔ اتنے حسین موسم میں تو خود بخود کسی کے حسین ساتھ کا دل چاہنے لگتا ہے۔ تمہاری کمنٹری بند ہوگی کہ نہیں؟ نازیہ نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر ایمان کو گھورا۔ تم خود تو 1 گھنٹے سے فون پہ خسر پھسر کیے جا رہی ہو، میں بور ہو رہی ہوں۔ نازیہ نے ایمان کی بات پوری سنی بھی نہ تھی، پھر دوبارہ بہت ہی دھیمے لہجے میں مسکرا کر فون پر بات کرنے لگی۔ وہ جل کے رہ گئی۔ ڈیک پر فل آواز میں گانا لگا کر خود ٹیرس میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کسی سے مجھے پیار ہو، کسی کا انتظار ہو، جس کے لیے بس ایک پل دل بے قرار ہو۔ آواز اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں بعد نازیہ فون پٹک کے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ جب اتنا ہی مر رہی ہو کسی کے پیار کے لیے، کیوں نہیں میری بتائی ہوئی تجویز پر عمل کرتی؟ جی محترمہ، میں آپ کی طرح بذریعہ فون کسی سے عشق نہیں بھگاڑ سکتی۔ یہ رانگ نمبرز کال کرنا، ہر کسی سے دوستی کرنا آپ کو ہی مبارک ہو۔ ایک ہاتھ سے تو میں یوں ہی جسٹ فار انجوائمنٹ بات کرتی ہوں، ذرا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ ہاں عاطف اچھا بندہ ہے، CA کیا ہے، جاب بھی بہت اچھی ہے، باتیں بھی کافی شائستہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ میں سیریس ہوں، اگر اس کا پروپوزل آ جائے تو میں فوراً ہاں کر دوں۔ آ گیا اس کا پروپوزل۔ لڑکے ایسی لڑکیوں سے جسٹ فار انجوائمنٹ دوستی کرتے ہیں جیسے تم دوسروں سے جسٹ فار انجوائمنٹ بات کرتی ہو۔ یہ ایسی لڑکیوں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کوئی خراب لڑکی ہوں؟ آج کل پروپوزل آتے کہاں ہیں؟ اسی طرح ہم اپنے رشتے ڈھونڈ لیں، ماں باپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اسی لیے میں تمہیں بھی یہی مشورہ دیتی ہوں، عاطف کے دوست سے تمہاری بات کرواؤں۔ پتہ ہے کیا، میں عاطف سے تمہاری بہت باتیں کرتی ہوں، میں انہیں بتاتی ہوں کہ وہ مجھے بھی آپ سے بات کرنے سے بہت روکتی ہے۔ کہتے ہیں اپنی دوست کی باتوں میں زیادہ نہیں آیا کرو، پھر یہ بھی کہتے ہیں تمہاری دوست ہے بہت صاف گو اور بولڈ۔ عاطف کے دوست نے بھی ایک آدھ مرتبہ مجھ سے بات کی ہے، وہ بھی اچھی عادت کا لگا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم دونوں دوستوں کی ان دونوں دوستوں کے ساتھ شادی ہو جائے تو کیسا رہے؟ تمہاری اپنی بھی اگر شادی ہو جائے تو میں تمہیں انعام دوں گی، اور مجھے تو تم معافی رکھو، جو میرے نصیب میں ہوگا وہ جائز طریقے سے بھی مجھے ملے گا۔ پھر غلط راہ کیوں اختیار کروں؟ مائنڈ مت کرنا، آج کل کے لڑکوں لڑکیوں دونوں نے فون کا بہت غلط استعمال کیا ہوا ہے۔ لڑکیوں کی مائیں بھی ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھتی ہیں۔ تم اس وقت میری دوست کم اماں زیادہ لگ رہی ہو۔ اتنی ہی شریف بن رہی ہو تو کیوں کسی کے حسین ساتھ کی تمنا کر رہی ہو؟ نصیحت ہر شخص کو بری لگتی ہے، نازیہ بھی سچ مچ تب کر بولی۔ چاہنا اور چاہے جانا ہر انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، اس سے کسی کی شرافت پر دھبا نہیں لگتا۔ کسی سے مجھے پیار ہو، کسی کا انتظار ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے کے انداز میں گنگنانے لگی، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر بولی، مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، میرے لیے تمہارا پیار ہی کافی ہے۔ ہاں ناز سے کاش تو لڑکا ہوتی تو ہم دونوں کی تلاش ختم ہو جاتی۔ ہاں امی اگر ہم دونوں کی سین کو دیکھ لیتی تو میری مونچھیں اڑا دیتی۔ نازیہ نے اپنی نادیدہ مونچھوں پر ہاتھ پھیرا تو ایمان نے اسے دھکا دے کر دور کر دیا۔ کم بخت، مجھے سچ مچ تو سے شرم آنے لگی۔ چل دانی کو فون کر کے بلاتے ہیں، ہمیں آؤٹنگ پر لے چلیں، بھیگے موسم میں سی ویو جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تم جاؤ، میں یہیں ہوں۔ اور ہاں دانی کو ہی فون کرنا۔ نازیہ اسے گھورتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ایمان اور نازیہ آپس میں دوست ہی نہیں کزن بھی تھیں۔ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باوجود ان دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ ایک دن بھی آپس میں فون پر بات نہ ہو تو دونوں بے چین رہتی تھیں۔ زیادہ تر نازیہ ہی ادھر ادھر کے قصے یا اپنی محبت کی داستانیں سناتی رہتی تھی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں گئی تھی تو فلاں نے مجھے پسند کر لیا۔ میں شاپنگ کرنے گئی تھی، ایک بہت بڑے اسٹور کے مالک نے مجھے پسند کیا، رسید پر لکھنے کے بہانے میرا فون نمبر لے لیا، پھر پروپوزل لے کر میرے گھر بھی پہنچ گیا۔ یہ اور اسی طرح کے بہت سے قصے۔ کبھی تو وہ یقین کر لیتی، کبھی اسے شک ہونے لگتا کہ نازیہ اسے بیوقوف بنا رہی ہے۔ مجھے تو آج تک کبھی کسی نے اس طرح پسند نہیں کیا۔ حالانکہ میں نازیہ سے زیادہ اچھی نہیں تو نازیہ جیسی تو ہوں،
اس کے دل میں اکثر خیال آتا، کبھی کبھی وہ اپنے شک کا اظہار نازیہ سے بھی کر دیتی، تب وہ جھٹ ثبوت کے طور پر اپنے چاہنے والوں کی گفٹس اور وشیز کارڈ وغیرہ دکھا دیتی، تب اسے یقین کرنا ہی پڑتا۔ مجھ سے آج تک کسی نے محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کمپلیکس کا شکار ہونے لگتی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس کی 20 سالہ زندگی میں آج تک کسی نے روبرو اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک دو کی آنکھوں میں اسے اپنے لیے محبت ہلکورے لیتی ہوئی نظر آئی تھی، ان کی طرف سے کسی قسم کا اظہار نہیں ہوا، اس لیے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ اس روز شام کو سو کر اٹھی تھی کہ آپ ہی آ گئی۔ اوہ آپ ہی، ابھی میں آپ کو یاد ہی کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی بہت دنوں سے آپ ہی نہیں آئی، کاش آپ ہی آ جائیں اور چند لمحوں بعد ہی آپ آ گئی۔ اگر میں اس وقت کچھ اور دعا بھی مانگتی تو وہ بھی پوری ہو جاتی۔ ان کی گود سے لمحہ لے کر پیار کرتے ہوئے بولی، طلحہ کو لے کر پیار کرتے ہوئے بولی تو انسان بڑا ناشکر ہے، اس کی جب کوئی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس وقت کوئی اور دعا مانگ لیتا۔ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، شرمندہ ہو گئی۔ بائی دا وے سالی صاحبہ، آپ کوئی اور دعا کون سی مانگنا چاہ رہی تھیں؟ کچھ مجھے اپنی اس راز میں شریک کریں گی؟ سفیان بھائی نے اسے چھیڑا۔ کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ وہ جھینک گئی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کچن میں چائے بنانے چلی گئی، چائے کے ساتھ کباب بسکٹس وغیرہ رکھ کر وہ لاؤنج میں چلی آئی، جہاں امی سفیان بھائی اور آپی سے باتیں کر رہی تھیں۔ موضوع گفتگو شاید وہی تھی۔ جب ہی وہ لوگ ایک دم اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے، وہ سمجھ گئی وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ امی کو آج کل اس کی بڑی فکر رہنے لگی تھی۔ یہ لیجئے سفیان بھائی، میرے ہاتھ کے مزیدار کباب کھائیں گے تو آپ ہی کے ہاتھ کے ذائقے کو بھول جائیں گے۔ اس نے کباب ان کی طرح بڑھائے۔ کس نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے؟ مجھے تو آج تک اس قسم کی کوئی شے نظر نہیں آئی ان کے کھانے میں۔ جی ہاں، جب ہی شادی سے پہلے دوڑے چلے آتے تھے ہمارے گھر میں کہ پھپھی جان آپ کے گھر کے کھانوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ شادی سے پہلے میں تو کھانے بناتی تھی، کھانے تو جب بھی خیر بد ذائقہ ہوتے تھے۔ میں کھانے کی خاطر تھوڑی، کسی اور وجہ سے آتا تھا۔ وہ مسکرائے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اپنی ساس کا ہی لحاظ کر لیں۔ آپ ہی نے امی کی طرف اشارہ کیا جو ان کی باتیں سن سن کر مسکرا رہی تھی۔ میرا داماد صرف داماد ہی نہیں، میرا بیٹا بھی ہے، ہم میں دوستی کا رشتہ بھی ہے۔ میری تو دعا ہے میرا دوسرا داماد بھی ایسا ہی آئے، تمہاری طرح ہنس مکھ اور بے تکلف۔ تمہارے دوستوں میں کوئی ایسا ہو تو تم دیکھو اپنی ایمان کے لیے۔ امی پھر اپنے مطلب کی طرف آ گئیں۔ ایمان نے برا سا منہ بنایا، اسے بالکل اچھا نہیں لگا امی کا اس طرح سفیان بھائی سے کہنا۔ اس کا ایمان تھا کہ جو اس کے نصیب کا ہے وہ تقدیر کے مقرر کردہ وقت پر اسے ضرور ملے گا، پھر کیا فائدہ خود کو جھکا کر گرا کر رشتے ڈھونڈنے کا۔ پھپھو جان، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ایمان کی شادی تو انشاءاللہ اتنی اچھی جگہ ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ اتنی نفیس طبیعت کی، اتنی قابل ہے یہ کہ اس کے لیے تو کوئی اسی کے جوڑ کا بندہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی امی پلیز، آپ کسی اور ٹاپک پہ بات کیوں نہیں کر سکتی؟ سچ مچ چڑھ گئی۔ ہاں کیوں نہیں، ہم شادیوں میں کھانے کی پابندی کے ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں۔ بس 2 سال کے اندر اندر مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس پلا کر شادی کر دیں۔ سستی چھوٹیں گی آپ، بڑی والی تو بہت مہنگی پڑی تھی۔ سفیان بھائی نے کچھ اس انداز میں کہا کہ اس کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ ہی نے انہیں پہلے گھور کر ایک دھپ لگائی، زور سے ہنستی۔ نازی نے اسے فون کر کے بلایا تھا کہ شاپنگ کو جانا ہے۔ ایمان نے آپ ہی کو فون کر کے بلایا کیونکہ اس کی امی لڑکیوں کا اکیلے بازار جانا پسند نہیں کرتی تھیں۔ خالہ جان یعنی نازیہ کی امی اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ آپ ہی آدھے 1 گھنٹے بعد ہی آ گئی اور اسے لے کر نازیہ کے گھر چلتی۔ تم نے اسے فون کر دیا تھا کہ تیار رہنا؟ میں اتروں گی نہیں، بس ہارن بجا کر بلاؤں گی۔ گھر میں طلحہ کو اس کی دادی کے پاس چھوڑ کر آئی ہوں۔ آپ ہی نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تیار ہوگی، خود اس نے ہی تو مجھ سے فون کر کے کہا تھا۔ نازیہ واقعی تیار بیٹھی تھی، ہارن کی آواز سنتی آ گئی۔ اس کے بیٹھتی کسی قیمتی پرفیوم کی تیز مہک پوری گاڑی میں بس گئی۔ وائٹ اور پنک کاٹن کے سوٹ میں نفاست سے کیے گئے میک اپ اور سن گلاسز میں وہ کافی سمارٹ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں وہ دونوں بلوچی کڑھائی کی شیشوں والی چادریں اوڑھے بہت سمپل عام سی لگ رہی تھیں۔ آپ ہی تو پھر بھی ہلکی سی لپسٹک لگائے ہوئے تھی جبکہ وہ بالکل سادہ تھے۔ نازیہ کی اس طرح نمایاں ہونے والے انداز کو دونوں نے ہی بری طرح محسوس کیا۔ بالآخر آپ ہی سے رہا نہ گیا تو بول ہی پڑی، نازی جب بازاروں میں جانا ہو پرفیوم ہرگز نہیں لگایا کرو، اتنی مدہوش کن خوشبو کہ غیر مرد مڑ مڑ کر دیکھیں۔ یہ اسلام میں منع ہے۔ کم سے کم بازار جاتے وقت چادر اوڑھ لیا کرو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ آپ ہی بندے کو موقع محل کی مناسبت سے تیار ہونا چاہیے۔ طارق روڈ پر اتنی سمارٹ فیشنیبل خواتین آتی ہیں،
ہم اگر گھریلو سے حلیے میں چلے جائیں گے تو خود کو بہت آکورڈ فیل کریں گے. یہ آکورڈ فیل کرنا ہمارے اندر کا کمپلیکس ہے، ورنہ تاریک روڈ پر پردہ دار خواتین بھی آتی ہیں اور انہیں وہاں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا. آپ ہی نے سختی سے کہا تو نازیہ ایک دم چپ ہو گئی. اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے ان کا اس طرح کہنا بہت برا لگا ہے. ایمان نے اس بات کو محسوس کر کے نازیہ کو فوراً دوسری باتوں میں لگانا چاہا. نازی، تمہیں شہباز بھائی کی منگنی کے لیے سوٹ خریدنا ہوگا. میں بھی اسی لیے جا رہی ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لیں. وہ اسے باتوں میں لگا کر آہستہ آہستہ اس کا موڈ صحیح کرتی گئی. بازار میں گھومتے وقت ایمان نے غور کیا کہ نازی شاپنگ میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے. تھوڑی دیر بعد ہی اس کی وجہ معلوم ہو گئی. نازی نے چپکے سے اس کے کان میں کہا کہ اس نے عاطف کو یہاں بلایا تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں. میں اپنی دوست نظر آنے کا بہانہ کر کے شاپنگ سینٹر سے باہر چلی جاؤں گی. تب تک تم یہاں آپ ہی کو کپڑوں کی چوائس میں الجھائے رکھنا. نازی، یہ کیا کر رہی ہو تم میں اتنی ہمت ہو گئی. آؤ بھائی، تم دونوں، یہ بہت بری بات ہے. چلتے چلتے پیچھے رہ جاتی ہو. بعد میں ڈسکشن کر لینا. آپ ہی نے چلتے چلتے رک کر پیچھے موڑ کر ان لوگوں کو گھورا. آپ ہی مجھے اپنی ایک فرینڈ نظر آ گئی. میں بھی اس سے مل کر آتی ہوں. تب تک آپ دونوں سوٹ پسند کریں. نازیہ عجلت میں کہہ کر چلی گئی. ایمان کو مجبوراً آپ ہی کو دکاندار کی طرح متوجہ کرنا پڑا. 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے. نازیہ ابھی تک نہیں آئی تھی. میں نازیہ کو بلا کر لاتی ہوں. اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی. وہ کھڑی ہوئی تھی کہ نازیہ آ گئی. چہرے سے بہت خوش اور مسرور دکھائی دے رہی تھی. بہت پرانی دوست مل گئی تھی. وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی. 1 گھنٹے مزید شاپنگ کی ان لوگوں نے. اس دوران نازیہ نے پھر اسے چپکے سے بتایا کہ عاطف بالکل اس کی سوچوں کے مطابق نکلا. بہت ہی ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک ہے. سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں بھی اسے بہت پسند آئی ہوں. اور وہ جلد ہی انشاءاللہ پروپوزل بھیجے گا. نازیہ کے چہرہ کھلا جا رہا تھا اور ایمان اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی کیا واقعی آج کل اس جیسی سیدھی سادی لڑکیاں لڑکوں کی نگاہیں انتخاب میں نہیں رہی. بلا وجہ ہنسنے مسکرانے تھوڑا سٹائل سے بات کرنے والی لڑکیاں مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ٹیلی فون پر رانگ نمبرز کال کر کے دوستوں سے بات کرنا اور اپنے لیے رشتے ڈھونڈنا آج کل کا معیاری زندگی بن کر رہ گیا ہے. اگر ایسا ہے تب بھی اسے ساری عمر کنواری رہنا پسند ہے، خود کو اپنی فطرت کے خلاف بدلنے کے مقابلے میں. عاطف نے آج میری برتھ ڈے پر وش کارڈ اور بکے بھیجا ہے، ساتھ میں ایک پرفیوم بھی. ابھی TCS کے ذریعے آیا ہے. نازیہ کی برتھ ڈے پر ایمان نے اسے وش کرنے کے لیے فون کیا تھا تو اس نے بتایا. ارے واقعی، اس کی یہ ہمت. اور خالہ جان، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا؟ میں نے ان کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میری دوست نے بھیجا. اس کا پروپوزل کب تک آ رہا ہے؟ عاطف کہہ رہے تھے ابھی اپنے گھر والوں کو راضی کر رہا ہوں. دراصل ان کے گھر والے ان کی منگنی ان کے کزن سے کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ خود میرے ساتھ چاہ رہے ہیں. اس لیے ظاہر ہے کچھ پرابلم ہو رہی ہے. اور ہاں، وہ تمہارا سوٹ سل کر آ گیا. پرسوں شہباز بھائی کی منگنی ہے. ہاں، میں تو کل سے ہی چلی جاؤں گی. تم بھی آ جانا، ذرا انجوائمنٹ رہے گی. اوکے، اللہ حافظ. نازی نے فون بند کر دیا. بڑی جلدی فون بند کر دیا. شاید کسی کا فون آنا ہو. سوچ کے رہ گئی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا. اگرچہ یہ اس کا ایمان تھا کہ جو اس کے نصیب کا ہے قدرت کے مقرر کردہ وقت پر اسے ضرور ملے گا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ وقت اس قدر اچانک اتنی جلد آ جائے گا. شہباز بھائی کی منگنی پر جبکہ وہ اپنے میرون براؤن چنری کے سوٹ میں نفاست سے کیے گئے میک اپ میں عام دنوں سے ہٹ کر بہت مختلف، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. کیونکہ وہ عام طور پر سادہ رہتی تھی اسی لیے کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی. تبھی ڈاکٹر امش کی بہنوں نے اسے اپنے بھائی کے لیے پسند کر لیا. وہ لوگ شہباز بھائی کی منگیتر ملیحہ کے رشتہ داروں میں سے تھے. انہیں ایمان اتنی پسند آئی کہ وہ منگنی کے دوسرے روز ہی اس کا رشتہ لے کر آ گئیں. بقول ان کے ڈاکٹر امش امریکہ میں اسپیشلائز کر کے وہیں جاب کر رہے ہیں. 10 دن بعد وہ آنے والے ہیں. ہم کافی عرصے سے ان کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے تھے. ایمان ہم سب کو بہت پسند آئی ہے، اس لیے اس کا پروپوزل لے کر آئے ہیں. امش کی تینوں بہنیں شادی شدہ تھیں. امی نے انہیں سوچ کر جواب دینے کا ضروری تحقیقات عزیز رشتہ داروں سے صلاح مشورے کے بعد انہیں رضامندی دے دی. اسی دن اس کے نکاح کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی. دونوں طرف کے بزرگوں کے مشورے سے خالی نکاح ہی کیا جا رہا تھا کیونکہ امش کو تو 1 مہینے بعد چلے جانا تھا. نکاح کے بعد ہی وہ وہاں جا کر اس کا ویزا وغیرہ بھیجتے. شادی پر فی الحال اس لیے رضامند نہیں ہوئے تھے کہ امش کے گھر میں کوئی نہیں تھا. بہنیں سب شادی شدہ تھیں، لہٰذا جب شادی کے بعد بھی اسے اپنے گھر میں رہنا تھا تو فی الحال نکاح ہی کیوں نہ کرایا جائے. امش کے پاکستان پہنچنے کے تیسرے روز ہی ان کا نکاح تھا.
नाजिया ने तो इसका नाटका बंद कर रखा था। ईमान की बच्ची, मैं तुझसे कहती थी तेरा तो कोई भी फ्रेंड या लवर नहीं। पता नहीं किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। अल्लाह मियाँ ने तुझे एकदम ही छप्पर फाड़ कर दे दिया। तूने तो मुझे ही पीछे छोड़ दिया। लेकिन एक बात है, खाली निकाह मुझे जहर लगता है। बेचारे दो बंदे बीच में लटके रहते हैं, इंतहा से ज़्यादा करीबी रिश्ता होने के बावजूद इंतहाई दूर रहते हैं। एक शख्स अपने पूरे पूरे हकूक़ रखने के बावजूद अपनी मनकूहा को छू भी नहीं सकता। वेरी बैड। बस यहीं से सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा तुझे अफसोस हो रहा है। बेफिक्र है, तेरी पूरी शादी ही कराऊंगी। मैंने तो पहले ही आतिफ से कह दिया कि मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी करूंगी। बड़ी बेशरम है तू, ये भी बोल दिया। ईमान तो बस इसकी बातें सुन सुन कर हैरान होती रहती थी। अमश की बहनें निकाह का शरारा बहुत खूबसूरत लाई थी। जेवर भी बहुत खूबसूरत इंडियन स्टाइल का था, जिसमें टीका झूमर तक सब शामिल था। ईमान की अम्मी तो चाह रही थी कि निकाह का इतना भारी सूट नहीं होता, बस हल्के से काम की शलवार कमीज़ होती और ना ही ज्वेलरी इतनी ज़्यादा होती। लेकिन जब इसके ससुराल वाले ही ये चाह रहे थे तो इन्हें मजबूरन ईमान को वैसा ही तैयार करवाना पड़ा। शहर के एक मशहूर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई। रेड कलर के खूबसूरत शरारा सूट और हसीन ज्वेलरी इस पर गज़ब का रूप चढ़ा था। शायद ये इसके अंदर की मासूमियत, सादगी और शराफत थी जो इसके चेहरे पर नूर की तरह बरस रही थी। वो इतनी हसीन लग रही थी कि इस पर से निगाह हटाने को दिल नहीं चाह रहा था। आज तक ये जुमला मैंने सिर्फ पढ़ा ही था कि इस पर से निगाह हटाने को दिल नहीं चाह रहा। आज बिला मुबालगा ईमान पर से निगाह हटाने को दिल नहीं चाह रहा। आप ही ने मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम ली। वाकई ईमान, दुल्हनें ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। इतनी हसीन दुल्हन मैंने आज तक नहीं देखी। नाजिया ने भी तायद की, वो बस मुस्कुरा के रह गई। निकाह के कागजात पर दस्तखत करते हुए इसके हाथ कांप गए। या अल्लाह, मैंने हमेशा तुझ पे भरोसा किया है। अमश मेरे लिए बहुत अच्छे साथी साबित हों। इसके कानों में नाजिया की आवाज़ गूंज रही थी। ईमान, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अमश भाई इस कदर स्मार्ट और डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक होंगे। तो वाकई बहुत लकी है। लेकिन हाय, क्या जुल्म हो रहा है तुम दोनों पर कि दोनों आर्जी तौर पर एक होकर फिर भी छड़ जाओगे। वैसे मैं और आप ही कोशिश करेंगे कि तुम दोनों की 5-10 मिनट की मुलाकात करवाते हैं। निकाह के बाद इसे अमश के बराबर में लाकर बिठाया क्या। तस्वीरों और मूवी का सेशन शुरू हुआ। वो तो खैर निगाहें झुकाकर बैठी हुई थी। इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म निगाहों की हिद्दत महसूस हो रही थी। फिर नाजिया अलग बोले जा रही थी। अमश भाई, ये फाउल है, कुछ महफिल का ही ख्याल कर लें। आप तो बिला किसी झिझक के हमारी ईमान को अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए हैं। फाउल की क्या बात है, मेरा हक है। मैं अपनी दुल्हन को सबके सामने देखूं या तन्हाई में। हक की बात नहीं करें। आप सारे इस्तेहकाक रखते हुए भी कुछ नहीं रखते। वो तो हम आप पे तरस खाते हुए 5-10 मिनट की मुलाकात करा देंगे, जिसका मुआवजा फ़ी सेकंड $100 है। आपसे तो डॉलर ही मांगूंगी, सरगोशी के अंदाज में बोली। मेरा इस्तेहकाक कैसे नहीं है ईमान पर? मुझे 5-10 मिनट की मुलाकात की भी ज़रूरत नहीं है। ओहो, आप तो नाराज़ हो गए मेरी छेड़छाड़ से। नहीं, नाराज़ नहीं हुआ। मैं तो पहले अभी कुछ और सोच रहा था। तुम्हारी बातों ने मेरे फ़ैसले को पुख्ता कर दिया है। कैसा फ़ैसला? ईमान के भी कान खड़े हो गए। दिल एकदम धक से रह गया। कहीं ये किसी बात से नाराज़ होकर कोई उल्टा सीधा फ़ैसला तो नहीं करने लगे। इसके बाद जितनी देर वो लोग बैठे रहे, ईमान परेशान ही रही। 12 बजे के करीब ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। अमश की बहनें आकर इसे प्यार करने लगीं। अच्छा भाई ईमान, हम जा रहे हैं। बहुत हसीन लग रही हो, अपनी नज़र उतरवा लेना। चलें अमश, काफ़ी देर हो गई। अमश की सबसे बड़ी वाली बहन ने कहा। अमश खड़े हो गए। एक फ़ोटोग्राफ खड़े होकर भी हो जाए। नाजिया कैमरा ले आई। आप ही ने ईमान को भी खड़ा कर दिया। दोनों का एक और यादगार पोज महफूज किया गया। चलिए आपा, अमश ने कहा, और ईमान भी मेरे साथ जाएंगी। उन्होंने मजबूती से ईमान का हाथ थाम लिया। इसके घर वालों के सर पर एक धमाका सा किया। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। निकाह के बाद आज़ादाना मेलजोल पसंद नहीं किया जाता। क्या ये काफ़ी नहीं? तुम दोनों को एक साथ बिठाकर तस्वीरें, मूवी वगैरह बनवा ली। सबसे बड़ी बात यह है बेटे कि यह अमेरिका नहीं है। ईमान की खाला यानी नाजिया की अम्मी ने बहुत तंज़िया कहा। तो खाला, मैं कौन सा गैर इस्लामी, गैर शरई बात कर रहा हूँ? इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत निकाह की है। अब ये मेरी मनकोहा है। मैं इस पर पूरा पूरा इस्तेहकाक रखता हूँ। मैं तन्हाई में नहीं, आप सबके सामने हमेशा के लिए रुखसत करके ले जा रहा हूँ। ईमान को लगा अभी बेहोश होकर गिर जाएगी। ये अमश क्या कह रहे थे?
अभी वो इसके लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। या अल्लाह, घर वाले इनकी बात पर बिल्कुल रजामंद ना हो। इसने गैर इरादी तौर पर अमश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो उन्होंने एक झटका देकर इसे और ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया। वो भी बड़ों के सामने महाज पर डटे हुए थे, वरना ज़रूर इससे कुछ कहते। अगर अमश अभी रुखसती चाह रहे हैं तो ठीक है, अभी हंसी खुशी रुखसत करते हैं। आप भी अभी बेटी के फ़र्ज से मुकम्मल तौर पर सुबकदोश हो जाएंगे, इसमें बहस मुबाहिसा की क्या ज़रूरत है। अमश की बड़ी बहन ने बात संभालनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे ज़्यादातर मेहमान जा चुके हैं, सबको पता था सिर्फ निकाह था। इस तरह चुप चुपाते रुखसती कर देने को लोग शक की निगाह से देखेंगे। हमें अपनी इज़्ज़त और ख़ास तौर पर ईमान की इज़्ज़त बहुत प्यारी है। अगर आपको रुखसती करनी थी तो सब मेहमानों के सामने बोलती। सुफियान भाई गुस्से में ज़रा तेज़ आवाज़ में बोले, आप लोगों ने तो इसको खामखा का इशू बना लिया है। आप तो पढ़े लिखे समझदार शख्स हैं, ठंडे दिल से गौर करें, इसमें कौन सी गैर शरई बात है। सब कुछ इस्लाम के मुताबिक ही तो हो रहा है। लेकिन कुछ माशरती पाबंदियाँ और रस्म व रिवाज भी होते हैं, हम इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये, हम अभी रुखसती नहीं चाहते। बस चलो नाजिया, ईमान को अंदर कमरे में लेकर चलो। नाजिया की अम्मी ने बहुत अकड़ कर कहा तो अमश को भी गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं ईमान को लेकर जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर मुझ पर केस करना है तो कोर्ट पहुँच जाए। इससे पहले कोई कुछ कह सकता समझ सकता, अमश नाहित तेज़ी से ईमान का हाथ थाम कर वहाँ से चल दिया। अम्मी, ईमान ने गर्दन मोड़कर बेबसी से अपनी माँ को पुकारा। अरे जाओ सुफियान, दानी को रोको, इसे पकड़ो। खाला ने शोर मचा दिया। ईमान की अम्मी फूट फूट कर रोती। सुफियान वगैरह अपनी जगह पर ही खड़े रहे। इतना तो वो भी समझते थे, अमश अपनी जगह हक पर है। इसके पीछे भागना बेवकूफ़ी है। वो अपनी बीवी को साथ लेकर गया, किसी गैर लड़की को भगाकर नहीं लेके आए। अमश ने इसे अपनी ब्लैक मेस्टोबेशी की फ्रंट सीट पर धक्का देने के अंदाज में बिठाया। खुद तेज़ी से घूम कर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी। ईमान बेचारी तो सही से बैठ भी नहीं सकी थी कि इसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। इसका शरारा बाहर लटक रहा था। एक तो वो पहली गैर मुतवक्के सूरत-ए-हाल से हरासां थी। मेरा शरारा, इसकी मिनमिनाती से आवाज़ निकली। इसे खौफ था कहीं शरारा गाड़ी के टायर में नहीं आ जाए। क्या हुआ शरारे को, बाहर लटक रहा है। अमश ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से इसके करीब झुकते हुए दरवाज़ा खोला। इसके इतने करीब होने से कूल वाइस की मदहोश कौन महक ईमान की सांसों में बस गई। झिझक कर थोड़ा पीछे हुई, शरारा अंदर किया। हालांकि वो खुद भी दरवाज़ा खोलकर शरारा खींच सकती थी, लेकिन इस वक्त इसका जहन बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया था। गाड़ी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अचानक इसे ध्यान आया कि वो खुद भी तो अमश के इस इक़दाम पर एहतजाज कर सकती है। पता नहीं क्यों इतनी देर से इसका दिलो दिमाग बिल्कुल नाकारा हुआ था। इतने मज़े से वो गाड़ी में बैठी है जैसे बरज़ा और रग़बत रुखसत होकर जा रही है। मैं घर जाऊंगी, इसने अपनी आवाज़ को मजबूत बना कर कहा। कल सुबह चली जाइएगा, सारी दुल्हनें दूसरे रोज़ सुबह अपने मैके जाती हैं। अमश ने मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। शर्म से इसके हाथों में पसीना फूट पड़ा। इसने सोचा यही वक्त है, इसे सारी शर्म बालाए ताक रख कर बोलना है। मुझे आपका ये इक़दाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम मशरिकी लड़कियां वालिदैन की मर्ज़ी रज़ामंदी से रुखसत होती हैं। मुझे हैरत हो रही है, आखिर हर कोई मेरे इस इक़दाम को नापसंद क्यों कर रहा है। मैंने अगर ज़रा भी गैर शरई गैर इस्लामी हरकत की हो तो मैं अपनी गर्दन कटवाने को तैयार हूँ। मैं अभी भी 20-25 लोगों के सामने तुम्हें लेकर आया हूँ। 20-25 लोगों के सामने ज़रूर लाए हैं, मेरे बुज़ुर्गों की रज़ामंदी से तो नहीं लेकर आए हैं। तुम्हारे बुज़ुर्ग अगर एक सही बात को गलत समझ रहे हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर। बहरहाल इसमें मेरी भी बिल्कुल रज़ा शामिल नहीं है। अब मुझे वापस छोड़ कर आएँ। मुझसे निकाह के वक्त तुम्हारी रज़ामंदी ले ली गई थी, अब मुझे पूरा इस्तिक़ाक़ हासिल है। अब मुझे मज़ीद किसी रज़ामंदी की ज़रूरत नहीं। अमश ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए नहायत मज़बूत लहजे में कहा। इसके साथ ही गाड़ी एक खूबसूरत बंगले की गेट पर रुकी। अमश ने हॉर्न पे हाथ रखा, गेट फ़ौरन खुल गया। उन्होंने गाड़ी तेज़ी से अंदर ले जाकर एक झटके से ब्रेक लगा कर रोकी। पूरी हिल गई, गाड़ी के झटके से भी, अंदर के खौफ से भी। अमश तो बहुत ज़िद्दी और खुदसर लग रहे थे। वो तो अपने फ़ैसले से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। गाड़ी के रुकते ही 2-3 नौजवान, एक प्यारी सी लड़की आगे बढ़ी। वेलकम मिस्टर एंड मिसेज़ अमश, दूल्हा और दुल्हन को नई ज़िंदगी मुबारक हो। वो लड़की जो खुद भी नई शादीशुदा लग रही थी, इसे थाम कर उतारना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई।
अमश भी अभी तक ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। ईमान, आप फ़ौरन उतर जाइए, क्योंकि अब मामला मेरी इज्जत का आ गया है। ये सामने मेरे 2-4 दोस्त खड़े हैं और ये मेरे दोस्त शहरियार की बीवी हैं। मैंने 1 घंटे पहले जब आपको अपने साथ लाने का फ़ैसला किया था, उसी वक्त इन लोगों को यहाँ भेज दिया था। अमश ने धीमे लहजे में इससे बहुत सख्ती से कहा। इसे चारों नाचार उतरना पड़ा। ये वो किस मुसीबत में फंस गई थी, इसे रोना आने लगा। मेरा नाम अंबर है, बाकी घर वाले अभी आई नहीं हैं, इसलिए मुझे अकेले आपको रिसीव करना पड़ता है। अंबर उसका शरारा संभालते हुए कॉरिडोर लाउंज से होती हुई अब जीना तय कर रही थी। ईमान के कदम मन मन भर के हो रहे थे। उसका दिल डूबा जा रहा था। तसव्वुर में अम्मी का सरापा लहरा रहा था। पता नहीं अम्मी की क्या हालत हो रही होगी। ये अमश भाई का कमरा है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंबर इसे लेकर अंदर दाखिल हुए, खुशबू का तेज़ झोंका उसके अंदर तक उतर आया। एयर फ्रेशनर और गुलाबों की मिली जुली महक थी। इसने धीरे से पलके उठाकर देखा। कमरे में बेतहाशा गुलाब थे। सुर्ख गुलाबी, नारंगी, जर्द, उनाबी, हर रंग के गुलाब थे। बेड पर, कारपेट पर, ड्रेसिंग टेबल पर हर जगह गुलाब नज़र आ रहे थे। तुम्हारी रुखसती पहले से तयशुदा तो थी नहीं, इसलिए फूलों से सेज नहीं सज सकी। अमश भाई ने 1 घंटा पहले शहरियार दूसरे दोस्तों से कहा कि कमरा डेकोरेट करने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो। इन लोगों ने कई फूल वालों से रब्ता करके इतने गुलाब जमा किए और फिर हम लोगों ने इधर इन्हें सेट किया। जल्दी में यही हो सका। पता नहीं तुम्हें पसंद आई या नहीं। इन लोगों ने अगर कुछ इतने सलीके से डेकोरेट किया था कि कमरा बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इस वक्त तो इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अंबर ने इसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। इससे छेड़छाड़ ज़ुमाइनी बातें करती रही। 15-20 मिनट बाद इसकी नंदे वगैरह भी आ गईं। वो लोग अमश को साथ ऊपर लेकर ही आईं। क्या हाल है हमारी भाभी का? समरीन आपी ने प्यार से इसकी पेशानी चूम ली। तुम्हारे घर वाले तो बहुत खफा हो रहे थे भाई। बहन बहनोई तो कुछ नहीं कह रहे थे। तुम्हारी अम्मी अलबत्ता रो रही थी। बहन को भी माँ की वजह से ज़रा सदमा तो हो रहा था। हाँ, वो तुम्हारी खाला बहुत शोर मचा रही थी। दरअसल बात का बतंगड़ बनाया ही उन्होंने, वरना बात तो कुछ भी नहीं थी। निकाह के बाद अगर लड़के वाले रुखसती चाह रहे हैं तो कर देती। वैसे भी निकाह के बाद लड़की हमारी तो हो ही गई। तुम अब बिल्कुल फ़िक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएंगे। जब तुम कल हंसती मुस्कुराती हुई जाओगी, अगर वो लोग तुम्हें लेने नहीं आएंगे तो हम तुम्हें खुद छोड़ कर आएंगे। उन्होंने इसका हाथ दबाकर इसे बहुत सी तसल्लियाँ दी तो इसे कुछ सुकून मिला। चलो भाई अंबर, मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। अमश को फिर इसके दोस्तों ने पकड़ लिया है। इसे दोस्तों के नरके से छुड़ाकर भिजवाते हैं। वो सब कमरे से निकल गई तो संभल कर बैठी। अब कुछ इसका जहन मुतमईन हुआ था, इसीलिए अमश का सरापा इसके तसव्वुर में लहरा रहा था। चंद मिनट बाद ही अमश कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद करके वो इसके करीब बेड पर आकर बैठ गए। आज जो कुछ हुआ इसके लिए मैं कतई ख़तावार नहीं। सारा कसूर तुम्हारा ही है। मेरा? वो इतनी हैरान हुई, झुकी हुई गर्दन ऊपर उठाकर उन्हें देखते हुए लब खोल बैठी। जी हाँ, तुम्हारा। ना तुम इतनी हसीन लगती, ना मेरा दिल तुम्हें वहाँ छोड़कर आने से इनकार करता। तुम्हें देखकर ही दिल मचला कि आज अगर अपने साथ नहीं लेकर गया, सारी ज़िंदगी पछताऊँगा। और मैं रात भर तुम्हारे सरापे का तसव्वुर करके बेकरार नहीं होना चाहता था, इसलिए तुम इस वक्त मेरे साथ, मेरे इतने करीब हो। अमश की भारी आवाज़ जज्बात से मखमूर हो गई। शर्म से इसकी पलकें झुकी जा रही थीं। तुम्हें रोनमाई में देने के लिए इस वक्त मेरे पास दिल के सिवा कुछ भी नहीं है। उन्होंने इसके हिनाई हाथ थाम कर मोहब्बत से दबाए। मेरे घर वालों को ज़रूर मना लीजिएगा, उन्हें नाराज़ ही मत रहने दीजिएगा। इसने मौका गनीमत जानकर अपनी बात मनवानी चाहिए। बेशक मुझे भी इस बात का ख्याल है, और बस अब किसी तीसरे शख्स से मुतालिक बात ना होगी। बस सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात होगी। अमश की शौखियाँ और इसकी हया आपस में मदगम हो गई। दूसरे रोज़ सुबह इसकी आँख खुली तो चंद लम्हों के लिए इसके जहन में नहीं आया कि वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद बराबर में सोए अमश पर निगाह पड़ी तो इसके लबों से एक ठंडी सांस खारिज हुई। ओह, तो इस वक्त वो अमश के कमरे में थी। इसके साथ ही घर वालों का ख्याल फिर इसके जहन में धमक पैदा करने लगा। पता नहीं वो लोग इसे खुशी से गले लगाएंगे भी या नहीं। बेआवाज़ रोने लगी। पता नहीं इसकी हिचकी की आवाज़ चली गई या अमश वैसे ही जाग गए। उन्होंने करवट बदली और इसे बाजू के घेरे में लेकर करीब कर लिया। बहुत जल्दी जाग गई, सोई रहती, मैं तो दोबारा फिर सो जाऊंगा। इसकी भर्राई हुई आवाज़ निकली। उन्होंने चौंक कर इसका चेहरा देखा। तुम रो रही हो? मेरी कुर्बत भी तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकी।
میں نے کہا تھا نا کہ میں خود تمہیں تمہارے میکے لے کر جاؤں گا، بے فکر رہو، جب ہم خود جائیں گے تو وہ مسکرا کر بیٹی داماد کو گلے لگا لیں گے۔ بس اب رونے کی ضرورت نہیں، میں بات لے کر تیار ہو جاؤں اور ہم جلدی جائیں گے۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی ان کے پاس سے اٹھے، اس کی خاطر جانے دیا۔ امش وہ اور اس کی 2 نندیں ساتھ گئی تھیں۔ وہ میرون سوٹ میں خوبصورت میک اپ کیے بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ بیل بجنے پر گیٹ آپ ہی نہیں کھولا، اسے دیکھ کر بے اختیار انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ آئیے آپ لوگ، وہ ان لوگوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ ایمان آپ ہی آئی ہیں، میں امی کو بلا کر لاتا ہوں۔ اس کا چھوٹا 14 سالہ بھائی باہر اسے دیکھ کر امی کو بلانے کے لیے بھاگا۔ امی کے ساتھ ساتھ دوسری مہمان خواتین جن میں خالہ، پھپھی اور چچی وغیرہ شامل تھی سب آ گئیں۔ اب کیوں آئی ہو تم یہاں؟ ہمیں سب کے سامنے بے عزت کر کے چلی گئی، امی نے نہائی تو کھڑے اکھڑے انداز میں کہا۔ امی اس میں میرا کیا قصور؟ میں خود تو نہیں گئی تھی، وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تو جو تمہیں لے کر گیا ہے اس سے کہو اب اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھے، ہمیں نہیں ضرورت اب تمہاری۔ بھری محفل میں ہمیں بے عزت کر دیا، اور اب جو جگ ہنسائی ہوگی وہ الگ۔ خالہ تیوریاں چڑھا کر بولیں، پھپھی اور چچی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگیں، بلکہ ایمان کو تو لگ رہا تھا کہ ان خواتین نے ہی امی کو بھرا ہے، ورنہ امی تو بہت نرم مزاج اور صاف دل کی تھیں۔ امش کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، ضبط کی انتہائی حدوں پر تھے۔ وہ ان خواتین سے اٹک کر معاملہ مزید خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بات اتنی نہیں ہے جتنی آپ لوگوں نے بنا لی ہے، آپ لوگ اگر خود معاملے کو ہینڈل کرنا چاہیں تو کوئی جگ ہنسائی نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ امش نے کوئی غیر شرعی غیر اسلامی حرکت نہیں کی ہے، لیکن ہمارے کچھ معاشرتی رسم و رواج بھی ہیں، ہمیں ان کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے امش نے غلطی کی ہے، لیکن بہرحال آپ لوگ اسے معاف کر دیں۔ امش کی بہن نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے امی، اب یہ لوگ خود آ گئے ہیں تو آپ ہی تو دل سے چاہ رہی تھی کہ امی نے معاف کر کے گلے سے لگا لیں، لیکن خالہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ کیا ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کو تو گھر خاندان کی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ تمہاری ماں تو سیدھی ہے، اسے بھی بہکا دیتی ہو۔ آج ہم نے اگر انہیں قبول کر لیا، کل کو ہر لڑکا کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا بنے گا۔ میں کسی لڑکی کو بہکا کر نہیں لے گیا ہوں، اپنی منکوہا کو لے کر گیا ہوں، 20-25 لوگوں کے سامنے، رات کی تنہائی میں نہیں۔ اگر آپ لوگ اتنے ہی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ایمان اب یہاں نہیں آئے گی، میں بھی اپنی بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ بالآخر امش غصے سے ابل ہی پڑے۔ امی، ایمان نے روتے ہوئے ماں کو پکارا کہ وہ اسے شاید روک لیں۔ امی نے تڑپ کر اسے دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں۔ پتہ نہیں رات بھر میں ان خواتین نے انہیں ایسا کیا بہکا دیا تھا۔ امش نے سختی سے ایمان کا بازو پکڑا۔ آپ چل رہی ہیں کہ نہیں؟ جب گھر والے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے تو اسے واپسی کا راستہ تو اختیار کرنا ہی تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑی ہی تھی کہ نازیہ ہانپتی کانپتی آ گئی۔ ایمان تم آ بھی گئیں؟ میں تو ابھی تک سو رہی تھی، مجھے تو ملیحہ نے بتایا کہ ایمان آئی ہے، بس فوراً منہ دھو کر آئی۔ نازیہ میں جا رہی ہوں، بہت بڑا گناہ کیا ہے نا میں نے، جو گناہ کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس نے تنزیہ کہا اور دکھی دل کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اسے امش کا محبت میں بھیگا لہجہ، مخمول جذبات سب برے لگنے لگے تھے، بلکہ وہ امش سے ہی چڑنے لگی تھی۔ نہ وہ اتنی جلد بازی ہٹ دھرمی دکھاتے اور نہ اس کے گھر والے اس طرح ناراض ہوتے۔ اس وقت بھی وہ اس طرح بے چینی سے ٹہل رہی تھی، مایوس کن سوچوں نے اس کے دل و دماغ کو پوری طرح قابو کیا ہوا تھا۔ امش کافی دیر سے بیڈ پر سینے کے بل لیٹے ہوئے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ اس کی ذہنی کیفیت سے بخوبی آگاہ تھے، لیکن نظر انداز کر رہے تھے۔ بالآخر جب اسے ٹہلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تو وہ بول ہی پڑے۔ محترمہ، آخر آپ کب تک ادھر سے ادھر چکراتی رہیں گی؟ میں آپ کے قدم گنتا رہوں گا۔ لوگ تارے گنتے ہوئے سوتے ہیں، میں تمہارے قدم گنتے ہوئے سو جاؤں گا، اس آس میں کہ شاید دن میں کوئی قدم میری طرف بھی اٹھ جائے۔ ان کے لہجے میں شوخی اور معنی خیزی تھی۔ آپ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں کہ آس لگائے لگائے سو جائیں۔ آپ کو تو زبردستی کرنا، اپنی مرضی چلانا آتی ہے۔ وہ تب کر تنزیہ بولی۔ بعض اوقات انسان اپنے جذبات، احساسات، وقت اور ماحول کے گرفت میں آ کر بے بس ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہتا۔ ضروری نہیں کہ وہ شخص ہمیشہ اپنی مرضی چلانے والا اور زبردستی کرنے والا ہو۔ اب آپ اپنی صفائی میں کچھ بھی کہتے رہیں، مجھے یقین نہیں آئے گا میرے ساتھ تو جو کچھ ہوا۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا ہوں۔ امش نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور قدرے سخت لہجے میں کہا، مجھے اپنے اقدام پر نہ آپ کوئی شرمندگی ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگی۔
अगर तुम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के इब्तदाई दिन इन्हीं टेंशन्स और लड़ाई झगड़ों में गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी। वो एक तकिया सर के नीचे और एक तकिया सर के ऊपर रखकर करवट बदल कर लेट गए। ईमान ने भी उनकी परवाह नहीं की। कमरे से बाहर टेरेस पर आ गई। घर वालों को याद करते करते अचानक इसे नाजिया की याद आ गई। नाजिया को फ़ोन करूं? नाजिया को तो फ़ोन करने पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर खाला जान ने फ़ोन उठाया तो बंद कर दूंगी। वो कार्डलेस उठा लाई। हेलो हेलो। इसने शुक्र अदा किया दूसरी तरफ नाजिया ही थी। नाजी, मैं ईमान बोल रही हूँ। मैं पहचान गई हूँ। तुम्हारी सिर्फ हेलो ही मेरे लिए काफ़ी होती है। और सुना, मुझे फ़ोन करने की फ़ुर्सत कैसे मिल गई? अमश भाई तो मुझे लगता है 1 मिनट के लिए भी तुझे तन्हा नहीं छोड़ते होंगे। अब मेरे ऊपर कोई इतनी भी अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। बुला रहे थे लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था इन पर, इसलिए गई नहीं। क्यों नहीं गई? कोई मुझे इतने प्यार से बुलाए, मैं तो सर के बल इसके पास चल कर जाऊँ। पागल लड़की तो अपने शौहर को क्यों नाराज़ करती है? सब रिश्ते तो तुझसे नाराज़ हैं। जुदा हो गए, आर्जी तौर पर ही सही, कम से कम इस एक अहम तरीन करीब तरीन रिश्ते से तो निभाह करके रहे। फिर वो कुछ अरसे तक तो तुम्हारे साथ हैं, फिर चले जाएंगे तो अकेली पूरे घर में बैठी रोती रहना। नाजिया ने कुछ इस तरह कहा कि अचानक इसका दिल घबराने लगा। नाजी, वाकई तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं फ़ोन बंद करती हूँ, अमश को जाकर मनाती हूँ, कहीं सो ना गए हों। ओके। और सुनो, इतनी खूबसूरती से मनाना उन्हें कि इन्हें खुद अपनी नाराज़गी पर प्यार आए। बेस्ट ऑफ लक। नाजी ने फ़ोन बंद किया तो वो जल्दी से दबे कदमों से कमरे में आई। नाजी का प्यारा सा मशवरा इसके दिमाग में गूंज रहा था। पहले तो ड्रेसिंग रूम में जाकर ख़ुद को संवारने का सोचा कि शाम से ख़राब हुलिये में फिर रही थी। गुलाबी रंग की साड़ी निकाल कर पहनी जिसके ब्लाउज़ पर शीशों और रंगीन धागों का खूबसूरती से काम हुआ था। खूबसूरत मेकअप किया, फिर ढेर सारा परफ्यूम खुद पर स्प्रे करके ड्रेसिंग रूम से निकली। क्या करूं, किस तरह मनाऊं? कितनी ही देर तक वो कमरे के दरमियान में खड़ी सोचती रही। फिर बेड पर उनके करीब बैठकर बालों में उंगलियां डालकर उनका सर सहलाने लगी। पता नहीं अमश जाग रहे थे या सो रहे थे, लेकिन उनके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। उसके समझ में नहीं आया कि अब क्या करूं। मेरी जगह नाजिया होती तो अब तक बहुत खूबसूरती से मना भी चुकी होती। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। वो उठकर उनके पैरों की तरफ आ गई, धीरे धीरे उनके तलवे सहलाने लगी। अचानक अमश इतनी तेज़ी से उछल कर सीधे हुए कि वो बेड से नीचे गिरते गिरते बची। उन्होंने फ़ौरन इसका बाजू पकड़कर इसे संभाला और एक झटके से इसे खुद से करीब करते हुए कहा, गुदगुदियाँ क्यों कर रही थी? नहीं तो मैं तो आपको मना रही थी। इस तरह मनाते हैं, कभी माँ की तरह शफकत से सर में उंगलियाँ फेर रही हो, कभी गुदगुदियाँ कर रही हो। मैं बताऊँ तुम्हें शौहर को मनाने के तरीके? ऐसे ऐसे तरीके हैं कि शौहर 2 मिनट में अपनी सारी खफकी भूल जाए। सीधा इसकी आंखों में झांकते बोले। उनकी आंखों में शौकियाँ ही शौकियाँ थी। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, मुझे पता है बस। क्या पता है? ज़ुमाइनी अंदाज में मुस्कुराए। कुछ नहीं। झींपते हुए वहाँ से उठने लगी। अब जा कहाँ रही हो? खुद ही तो आई हो मेरे पास सच संवर के। ठीक है, अब तो आपकी खफकी ख़त्म हो गई। कौन कह रहा है? मैं तो अब भी नाराज़ हूँ। चलो मनाओ मुझे। अच्छा, ज़्यादा फैले नहीं, चले आउटिंग पर चलें। चलो, वापसी में आपा के घर होते हुए आएंगे। उठकर तैयार होने चलती है। नाजिया के फ़ोन तकरीबन रोज़ ही आ जाता था। इसकी अभी तक वही दास्तानें थीं। कहानी के किरदार बदल गए थे, कहानी अब भी वही थी। यानी एक रोज़ नाजिया ने उसे बताया कि आतिफ बहुत कमबख्त 420 निकला। उसकी कुछ अर्सा पहले शादी हो चुकी है। इसके बावजूद वो मुझे फ़ोन करता रहा। वो तो मुझे इत्तफाक से अपने एक दोस्त के ज़रिए पता चल गया कि वो शादीशुदा है। फिर जो इसका फ़ोन आया और मैंने इसको वो सुनाई कि गैरतमंद होता दोबारा फ़ोन नहीं करता, फिर भी करता है। कहता है कि तुम मेरी दोस्त हो, वो मेरी बीवी है। तो तुम इसका फ़ोन सुनती क्यों हो? बंद क्यों नहीं कर देती? वो हैरान हुई। ऐसे ही सुन लेती हूँ, मेरा क्या जा रहा है? वैसे मुझे तो अब असद यज़दानी के फ़ोन का इंतज़ार होता है। ये असद यज़दानी कहाँ से टपक पड़ा? चाचू का दोस्त है। ईमान से बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। मोबाइल फ़ोन इसके हाथ में रहता है, कलफदार सूट में, मगरूर सा, बिल्कुल अलग हट कर है सब। वो जो हमारा पसंदीदा हीरो है अजमल ख़ान, बिल्कुल उसकी तरह है। मुझे पसंद करने लगा है। फ़ोन नंबर मांगा था एक दिन मेरा, मैंने दे दिया। समझ में नहीं आता हर लड़का तुम्हें कैसे पसंद करने लगता है। आखिर दिल की बात ज़ुबान पर ले ही आई। क्यों? मुझ में क्या बुराई है जो मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता? बुरा मान कर बोली।
نہیں، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے بھی آخر ان خوبیوں کا پتہ تو چلے۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تمہاری تو شادی ہو چکی، ویسے تمہیں وہ گٹس پیدا ہو ہی نہیں سکتے۔ مجھے خود میں ایسے گٹس پیدا کرنے بھی نہیں ہیں، وہ دل ہی دل میں بولی۔ نازیہ اپنی داستانیں سناتی رہتی تھی اور وہ سن سن کر حیران ہوتی تھی۔ اتنی بے تکلفانہ فری گفتگو ہوتی تھی اس کے اور اسد یزدانی کے درمیان کہ وہ اپنے شوہر سے آج تک اتنا فری ہو کر بات نہیں کر سکی تھی۔ ایک حجاب، ایک حیا ابھی اس کے اندر موجود تھی اور اسے اپنا یہ حجاب، یہ حیا پسند تھی۔ امش کے واپس جانے کے دن قریب آ رہے تھے، حالانکہ آئے تو وہ 1 ماہ کے لیے تھے، لیکن انہوں نے بڑی جد و جہد کر کے مزید 1 ماہ کی چھٹیاں بڑھوا لی تھیں۔ لیکن اب یہ 2 ماہ بھی ختم ہونے والے تھے۔ ان کو ایمان کی فکر ہو رہی تھی کہ وہ ان کے جانے کے بعد تنہا اتنے بڑے گھر میں کیسے رہے گی۔ آپا کہہ تو رہی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ رہ لیں گی، لیکن انہیں ان کو تکلیف دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی خود ماشاءاللہ بھری پوری فیملی تھی۔ بہرحال ایمان پر وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ خود سمجھدار تھی، اچھی طرح ان کی پریشانی سمجھ رہی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے بھی شاکی تھی، جنہوں نے ذرا سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور اسے پلٹ کر پوچھا تک نہیں، یہاں تک کہ آپی اور سفیان بھائی نے بھی نہیں۔ ایمان، کیسے رہوں گا میں تمہارے بغیر وہاں؟ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا تم نے مجھ پر، ورنہ میں تو بالکل بھی جذباتی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ جذباتی نہیں تھے، میں نے تو پہلے دن سے ہی آپ کو بہت زیادہ جذباتی پایا ہے۔ وہ شوخی سے مسکرائی۔ بس تمہیں دیکھتے ہی عقل کا اندھا ہو گیا۔ انہیں جب بہت زیادہ پیار آتا تو اسی طرح مخاطب ہوتے تھے۔ خود ایمان اس عرصے میں اتنا زیادہ چاہنے لگی تھی انہیں کہ ان کے جانے کا تصور کر کے اس کی سانسیں اٹکنے لگتی تھیں۔ اب بھی ان کی اس والہانہ محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں جاب چھوڑ کر یہیں آ جاتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ضروری کارروائی کے لیے جانا تو پڑے گا۔ نہیں، آپ میری خاطر اتنی اچھی جاب نہیں چھوڑیں، میں رہ لوں گی۔ یار تم سے ناراض ہونے کو دل چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے منانے کا انداز تھا تو بچکانا، مجھے اچھا لگا تھا۔ کیا ہے؟ وہ جھینپ کر انہیں گھونسے مارنے لگی۔ اسی لیے ہمیں فون کی بیل بجی۔ نازیہ کا فون ہوگا، تقریباً روز اسی ٹائم اس کا فون آتا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا فون سننے کا، اس کے وہی ٹاپک ہوں گے۔ ہیلو ہیلو ایمان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں، میں اور امی تمہارے گھر آئے ہوئے ہیں، وہیں سے بات کر رہی ہوں۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، اس لیے میں لاؤنج میں آ کر چپکے سے بات کر رہی ہوں۔ اچانک اس کا خون کھول گیا۔ اس کے گھر میں اس کا نام چپکے سے لیا جا رہا ہے، یعنی اس کے گھر والے اس کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ کون سا گناہ کیا تھا اس نے؟ جو گناہ کرتے ہیں صحیح معنوں میں ان کے گناہ دنیا والوں کو اور ان کے گھر والوں تک کو نظر نہیں آتے۔ آج میں بھی سب حساب برابر کر کے رہوں گی، سب کے پول کھولوں گی۔ وہ بری طرح تپ کے رہ گئی تھی۔ نازیہ، گھر میں کسی کو نہیں بتانا، میں بھی آ رہی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ امش کے پاس آئی اور ان سے اپنے گھر چلنے کو کہا۔ سوچ لو، وہ لوگ ہمارا وہاں آنا پسند نہیں کرتے اور میں اب اپنی اور تمہاری بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ ایسا کیجیے گا، مجھے 15-20 منٹ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیے گا، ٹھیک 20 منٹ بعد مجھے لینے آ جائیے گا، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اس کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے۔ ایمان تم؟ اسے دیکھ کر گھر کے سبھی افراد حیران رہ گئے۔ آپی اور سفیان بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ تمہارا تو اس گھر میں داخلہ ممنوع تھا۔ پھر بے غیرتوں کی طرح چلی آئیں؟ خالہ جان جانچتی تولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے تنزیہ بولی۔ اس کے اندر تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی، ان کے بولنے پر مزید بھڑک اٹھی۔ یہ میرا گھر ہے، میرا جب دل چاہے گا میں یہاں آؤں گی۔ کس جرم میں میرا اس گھر میں داخلہ منع ہے؟ صرف اس لیے میں یہاں سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال گئی ہوں، جس میں آپ لوگوں کی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس سے پہلے نکاح تو آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا تھا اور وہ میرے شوہر بن کر تمام استحقاق حاصل کر چکے تھے۔ یہ کون سا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے تعلق ختم کیا جا رہا ہے؟ آج کل کے دور میں اس معاشرے میں گناہ اور ثواب کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ جو حقیقی معنوں میں گناہ کرتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ محترمہ خالہ جان، دوسروں کے عیبوں اور گناہوں کو اچھالنے سے پہلے اپنے گھر پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ رات رات بھر فون پر غیر مردوں سے باتیں کرنا، ان سے تحفے تحائف لینا، ان سے دوستیاں کرنا گناہ نہیں ہے؟ ان سے کہیں باہر ملنا گناہ نہیں ہے؟ آج کل کی مائیں اپنی اولاد کی طرف سے اتنی لاپرواہ غیر ذمہ دار ہو گئی ہیں کہ وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتی کہ ان کی بیٹی گھنٹوں اپنی کون سی سہیلی سے یوں چپکے چپکے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہی ہے۔ غصے اور جوش میں نازیہ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی، جس کے چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا۔
کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو؟ خالہ جان چیخیں۔ میں الزام نہیں لگا رہی، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اگر آپ اپنے گھر میں آنکھیں کھول کر رہیں، دوسروں کے گھروں سے زیادہ اپنے گھر پہ دھیان دیں، تو آپ کو بآسانی سب نظر آ جائے گا۔ میں بالکل پسند نہیں کرتی تھی ان سب باتوں کو۔ اتنا ڈر ڈر کر اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، پھر بھی مجھے ملعون قرار دے دیا۔ یہ کیسے اصول، کیسے رسم و رواج ہے ہمارے معاشرے کے؟ سب سے چھپ کر بندہ چاہے بے غیرتی، بے حیائی کی انتہا کر دے، وہ پھر بھی سب سے اچھا ہے۔ اور افسوس تو مجھے اپنے گھر والوں پر ہے، جو مجھے اچھی طرح جانتے ہوئے مجھے نہ جان سکے۔ یہ جانتے بوجھتے میری طرف سے آنکھیں بند کر لیں، اس لیے کہ انہیں میرے شوہر کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ میں یہاں اس لیے نہیں آئی کہ آپ لوگوں سے درخواست یا التجا کروں کہ مجھے پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جب آپ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں تو میں بھی پتھر بن سکتی ہوں۔ میں تو آج صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا سکوں گناہ اور ثواب کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر ان کا صحیح تعین کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دل کی آنکھ کھول کر گناہ کو صحیح معنوں میں گناہ سمجھیں۔ نازیہ کو آج مجھ پہ یقیناً غصہ آ رہا ہوگا۔ میں نے اس کے رازداں دوست ہو کر آج اس کے سارے راز افشا کر دیے، لیکن یہ بھی دراصل نازیہ کے حق میں بہتر ہے۔ نازیہ کو سمجھ لینا چاہیے کہ فون پر دوستیاں کرنے والے کبھی زندگی بھر کا ساتھی نہیں بناتے۔ بس مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ میرے دل میں اس کے علاوہ بہت سی شکایتیں ہیں، بہت سے لوگوں سے، لیکن میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے آپ ہی کی طرف دیکھتے ہوئے بہت دکھ سے کہا۔ امی کے اوپر تو وہ ایک نگاہ بھی نہیں ڈال رہی تھی۔ اسے پتا تھا انہیں دیکھتے اس کے آنسو بہہ نکلیں گے، اور وہ ان سب کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ امی تو بیٹھے بیٹھے ہی رو رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی ان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ویسے بھی دن میں کئی بار اسے یاد کر کے روتی تھی۔ ایمان، ہمیں معاف کر دو۔ آپ ہی اٹھ کر اس کے قریب چلی گئیں۔ تمہیں نہیں معلوم میں نے کتنی مرتبہ تم سے ملنا چاہا، لیکن کبھی خالہ جان نے، کبھی میری ساس نے باتیں بنا ڈالیں اور مجھے منع کر دیا۔ میں بھی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر ڈر جاتی تھی۔ اب سوچتی ہوں کتنی پاگل تھی، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی پیاری سی بہن کو چھوڑ دیا۔ وہ اس سے چمٹ کر رونے لگی تو اس کا بھی ضبط جواب دے گیا۔ وہ اتنی بے قراری سے روئی گویا آج سارے آنسو بہا دے گی۔ بس کرو بھائی، تم دونوں روئے چلی جاؤ گی۔ ایمان، پھپھی جان کو تو دیکھو کس قدر رو رہی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سفیان بھائی نے آ کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ وہ دونوں فوراً امی کے خیال سے الگ ہوئیں۔ ایمان تیزی سے جا کر امی کے سینے سے چمٹ گئی۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ مجھے خود سے جدا مت کریں۔ میری بچی، میری چاند، میں کیا کہوں۔ بعض اوقات لوگوں کی باتیں انسان کی عقل پر کیسے پتھر ڈال دیتی ہیں کہ اپنے دماغ سے سوچنے کا کام نہیں لیتا، دوسروں کے دماغ سے سوچتا ہے، دوسروں کی زبان بولتا ہے۔ مجھے تو یہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اپنے داماد سے کیسے سامنا کر سکوں گی۔ امش کی تو اس گھر میں جو بے عزتی ہوئی ہے، اب تو وہ اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ امی روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھیں۔ آپ فکر نہیں کریں پھپھی جان، میں امش کو سمجھاؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امش نے ایک جذباتی غلطی کی، لیکن ہم لوگوں نے غلطی کے جواب میں بہت بڑی اور زیادہ غلطی کی۔ امش بہرحال اس گھر کا داماد تھا، ہمیں اسے عزت دینی چاہیے تھی۔ اس کے جواب میں ہماری بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتا تو ہم لوگ کیا کر لیتے؟ نہیں، امش تو بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں میرا۔ ہاں، انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ ان کی اس گھر میں بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ اب تو ویسے بھی وہ جانے والے ہیں، 2-3 دن رہ گئے ہیں ان کے جانے میں۔ آج میں نے ہی یہاں آنے کی ضد کی تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بس اب آنے والے ہوں گے مجھے لینے کے لیے۔ سفیان بیٹا، تم ان کو اندر لے آنا۔ جی پھپھی جان، آپ فکر نہیں کریں، میں انہیں سیٹ کر لوں گا۔ 10 منٹ بعد ہارن کی آواز آئی۔ ایمان تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ سفیان بھائی نے اسے اشارے سے بیٹھا رہنے کو کہا اور خود باہر نکل گئے۔ ایمان پھر نازی کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ نازی کو اس کی تلخ اور سچی باتیں بری نہیں لگی تھیں۔ وہ اس وقت ایمان سے یہی کہہ رہی تھی کہ ایمان، مجھے تیری باتوں پر یقین آتا جا رہا ہے، کیونکہ اسد یزدانی نے شروع میں تو کہا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلد ہی پروپوزل بھیجوں گا، اور اب یہ کہتا ہے کہ ابھی میری عمر صرف 24 سال ہے، میں 28-29 کا ہو جاؤں تب شادی کروں گا۔ چلو اچھا ہوا تمہاری بھی جلد ہی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ باتیں تو نازیہ سے کر رہی تھی، لیکن دھیان امش کی طرف تھا جو ابھی تک اندر نہیں آئے تھے۔ تقریباً 5 منٹ اور گزر گئے۔ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر جائے کہ امش سفیان کے ساتھ مسکراتے بہت اچھے موڈ میں اندر آئے۔ اس نے ان کا چہرہ دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو سلام کر کے سیدھے امی کے پاس آئے، ان کے ہاتھ تھام کر بولے،
مجھے سفیان نے سب بتا دیا ہے، آپ بالکل کچھ نہیں بولیں، نہ ہی کسی معافی شرمندگی کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، میں آپ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ میری کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ امی انہیں سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ یقین جانیں امی، آپ نے مجھے سینے سے لگایا تو بہت ٹھنڈک سکون ملا ہے مجھے۔ اپنی ماں یاد آ گئی، میں نے آپ کو اپنی ماں سمجھ کر ہی معافی مانگی ہے۔ آج سے آپ میری ماں ہیں، ورنہ تو میں کسی صورت معافی مانگنے پر تیار نہیں تھا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ زور زبردستی سے جو کام نہیں ہوتا وہ پیار محبت سے ہو جاتا ہے۔ داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی سفیان کو بھی داماد نہیں سمجھا۔ اچھا اب اگر یہ ٹریجڈی سین ختم ہو تو کچھ ہنسی مذاق کر لیں، نازیہ کھنکار کر بولی۔ کیا ہنسی مذاق کریں گی آپ؟ امش مڑ کر مسکراتے ہوئے بولے، جی جا جی، اس روز تو آپ جوتا چھپائی سے پہلے ہی بھاگ لیے تھے۔ اب میری سمجھ میں آیا آپ کے جلدی بھاگنے کی وجہ یہی تھی، جوتا چھپائی کے پیسے نہیں دینے پڑے۔ آج میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، جلدی سے جوتا اتاریں تاکہ میں چھپاؤں۔ میں تو جوتا ایک ہی مقصد کے لیے اتارتا ہوں، یعنی جب کسی کو مارنا ہو تو۔ وہ شرارت سے بولے۔ سبھی ہنس دیے، خالہ جان بھی ایک طرف بیٹھی کھسیانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ پھر تو آپ روز ایمان کو جوتے سے مارتے ہوں گے، کیونکہ جوتا تو روز اتار نہیں ہوتا ہے۔ انہیں تو میں پھولوں سے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ سبھی ان کا ادھورا جملہ سن کر مسکرانے لگے۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہیں پھولوں سے مارتے ہیں تو ہمیں آئس کریم سے مارتے ہیں۔ چلیں اپنی شادی کی خوشی میں ٹریٹ دیں، اور ہاں راستے میں گجرے والا ملے گا، اس سے موتیے کے گجرے لے لیجیے گا مارنے کے لیے۔ امچ نے مسکراتے ایمان کو والہانہ نگاہوں سے دیکھا، جس کے چہرے پر اب حقیقی خوشی اور سکون کے آثار نمایاں تھے، اور یہی تو وہ چاہتے تھے۔ یہ خوبصورت سا ناول تو پہنچا اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔